إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، یہ حالات انتہائی پرفتن ہیں اور ہر روز نئے سے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم مسلمان ان فتنوں کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جو ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے اور بذات خود ہم دین اسلام سے، کتاب و سنت سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اس روش پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انتہائی کامیابی اور کامرانی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ چیز انتہائی تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔ آپ دیکھیں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے وزیر اعظم صاحب کے عورتوں کے لباس کے متعلق بیان پر ان کی بھرپور تائید کی کہ ان کی بات کتاب و سنت کے موافق تھی، درست بات تھی، لیکن ہمیں اس وقت اچانک دوسری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ حکومت نے بجٹ پاس کروانے کے دوران ایک
بل پاس کروایا ہے. اس کا بل کا نام ہے، عنوان ہے انسداد گھریلو تشدد. یعنی گھر میں جو تشدد ہوتا ہے اس کے انسداد کے لیے، قلع قمع کے لیے یہ بل پاس کروایا گیا. اور یہ بل پاس کرنے میں 3 بڑی جماعتوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد تھا: پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. ہمیں اس وقت انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ پارٹیاں اسلام کی بات آئے تو اس کے خلاف متحد نظر آتی، اور جب اسلام مخالف بات ہو تو اس پر اسلام کے خلاف بھی یہ متحد نظر آتی. ہر 2 صورتوں میں ان کا آپس میں اتفاق رائے ہوتا. آپ احباب کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے ممبر راجیش کمار ہندو نے، جو کہ پی ٹی آئی کا رکن ہے، اس نے قومی اسمبلی میں شراب نوشی پر، شراب کی خرید و فروخت پر پابندی کا بل پیش کیا. ایک غیر مسلم ہندو یہ مطالبہ کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ شراب نوشی پر اور اس کی خرید و فروخت پر پابندی لگ جائے، لیکن تینوں بڑی جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی. کسی نے اس بل کی حمایت نہیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انسداد گھریلو تشدد جو بل پاس کیا گیا ہے، اس میں ہم آگے چل کر کے گفتگو کر کے ساری چیزیں آپ پر واضح کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے سورہ نساء کی 34 نمبر تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر اس سے آپ واقف ہو جائیں، پھر آپ کو اگلی بات سمجھنے میں نہایت آسانی ہوگی. ارشاد باری تعالی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مردوں کو عورتوں پر حاکمیت حاصل ہے اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض سے افضل بنا رکھا ہے، اور اس بنا پر بھی کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو یہ نیک عورتیں، قانتات، خامدوں کی تابعداری فرما برداری کرنے والی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ان کی عدم موجودگی میں، ان کی غیابت میں وہ اپنی عظمت، عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں جس کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کر رکھی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی بغاوت، سرکشی سے تم ڈرتے ہو یا تمہیں ان کی سرکشی اور بغاوت معلوم ہے، فاعظوہن، ان کو تم نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، ان کی آرام گاہوں میں، ان کے بستروں میں ہی ان کو چھوڑ دو، علیحدہ کر دو. واضربوہن، پھر ان کو ضرور کے تحت مارو. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، پھر اگر وہ تمہاری تابعداری کر لیں، فرما برداری کر لیں، تو پھر ان پر حیل و حجت سے ظلم و زیادتی کرنے کے راستے اور بہانے تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بلند، بہت بڑا ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مردوں کو فوقیت، حاکمیت حاصل ہے. گھر میں مرد کی حاکمیت ہونی چاہیے، یہ ایک فطری تقاضا ہے. اور
یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ جی اس گھر میں عورت کی حکومت ہے، یا مرد کے متعلق کہا جائے کہ جی یہ رن مرید ہے، یہ ہمارے معاشرے میں گالی ہے، انتہائی برے القاب اور الفاظ ہیں۔ آپ کسی آدمی کے سامنے یہ الفاظ کہہ دیں تو وہ انتہائی برا محسوس کرے گا اور اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ یہ ایک فطری معاملہ ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ یہ فطری معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد پرندے کی زبان سے بیان کروایا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، اور پھر اس کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کر کے یہ بات سمجھائی اور بتائی کہ بھائی یہ فطرت کے خلاف معاملہ ہے، پرندے بھی اس کو قبول نہیں کرتے، حیوانات میں پرند چرند درند کسی چیز میں بھی یہ معاملہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ اس ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو آ کر کے یہ خبر دی اور کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ میں نے ملکہ بلقیس کو دیکھا کہ وہ عورت ہو کر کے ان پر بادشاہی کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی گئی ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عظیم تخت ہے۔ یہ چیز خلاف فطرت تھی، اس کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس بات کی خبر دی کہ دیکھو ایک پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو لہذا یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ جس گھر میں عورت کی حکومت ہوگی وہ گھر فلاح نہیں پا سکتا، وہ گھر برباد ہوتا ہے، معاشرے میں جگ ہنسائی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے متعلق یہ بات بیان فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن نسائی میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی سربراہ عورت ہو، جن کی حاکم حکمرانی کرنے والی عورت ہو۔ اب ذرا آپ سوچیں اور غور کریں کہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پر عورت کی حکومت ہے، نظام حکومت بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جب آپ گہرائی میں جا کر کے ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں ہمیشہ ہی کمزور ثابت ہوتی ہیں، اور ان کے معاملات دور اندیشی پر مبنی نہیں ہوتے، اور ان کے اندر قوت فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نہیں رکھی جو مردوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی ملکہ اور رانی بنایا ہے۔ جو کچھ ہم اپنے معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں دیکھتے ہیں، خامد کما کر کے لاتا ہے، اور اسی چیز کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بیان کیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ جو کچھ یہ مرد حضرات اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اس بنا پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں عورت بھی کماتی ہے، مرد بھی کماتا ہے، مرد کی حکمرانی نہیں ہوتی، یا جس گھر میں مرد نہیں کماتا صرف عورت ہی کما کر کے لاتی ہے، اس گھر میں مرد کی کیا حیثیت اور ویلیو ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، یہ چونکہ دین فطرت ہے، لہذا یہ فطرت کو بیان کیا گیا، فطری تقاضوں کو بیان کیا گیا، اور ان کی نشاندہی کی گئی کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن وجوہات پر فضیلت دی ہے ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ وہ کما کر کے لاتے ہیں اور عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا عورتوں کے لیے آزادی ہو سکتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کے جو کچھ بھی آرڈر کرتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہ ہماری گھر کی ضروریات ہیں، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، گھریلو ضروریات کے لیے، بچوں کی ضروریات کے لیے، جو کچھ وہ مردوں کو بتاتی ہیں وہ سب ضروریات گھر میں بیٹھے ہوئے ان کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔
کیا یہ عورت بہتر ہے یا جو برابر یورپ میں جا کر کے کماتی ہے اور پھر جن حالات سے وہ گزر کر کے جس طریقے سے بچے پالتے ہیں؟ میرا اپنا ذاتی الحمدللہ عرصہ دراز سے یہ مشاہدہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے گھرانے پاکستانی جو وہاں جا کر کے مقیم ہوئے، ان کے 2-4 بچے ہیں، ان میں سے 1-2 بچے ان کے اب نارمل ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ مائیں کام کاج پر جاتی ہیں بچوں کو گھر میں چھوڑ کر۔ اگر ان کی پرورش کے لیے ان کو ان سینٹرز میں چھوڑ دیا جائے جہاں بچوں کو سنبھالا جاتا ہے، تو جتنی وہ کمائی کرتی ہیں اس سے زیادہ تو وہ خرچہ وصول کرتے ہیں۔ لہذا گھروں میں ایک کمرے میں چھوڑ کر کے کہیں بسکٹ رکھ دیے، کہیں کوئی چیز رکھ دی، کوئی چیز رکھ دی، بچے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بچہ جب سو کر کے اٹھتا ہے وہ چیزیں کھاتا بھی ہے، روتا بھی ہے، رو رو کر کے وہ بچے پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں نے مشاہدہ کیا کہ ان لوگوں کے بچے اب نارمل کیوں ہوئے، کیوں پاگل ہوئے۔ اس کے اسباب یہ ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے، وہاں کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہوں نے بچوں کو اس حال میں چھوڑ دیا، جبکہ اس مشرقی معاشرہ میں الحمدللہ ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں، ان کو سنبھال پاتے ہیں اور ان کے معاملات کی اچھے طریقے سے گھروں میں دیکھ بھال ہوتی ہے۔ تو جب بھی انسان غیر شرعی کام کرے گا تو اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ پھر عورتوں کے لیے یہ بات بطور خاص بیان کی گئی کہ بھائی عورت جو ہے وہ مردوں میں جا کر کے، اس ماحول میں جا کر کے جہاں اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں۔ لیکن اگر وہ گھر میں رہتی ہے اور اپنے خامد کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی گھر میں بھی عزت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہاں عزت ہے، مرتبہ و مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسند احمد، سنن نسائی، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک۔ فرمایا کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے، یعنی جو تیری بیوی ہے، اذا نظرت الیہا سرتک، کہ جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، بول ایسا بولے، انداز اس کا ایسا ہو کہ تجھے خوشی حاصل ہو۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعتک، جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری تابع داری فرما برداری کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، جب تو اس سے غائب ہو جائے، دوسرے شہر میں چلا جائے، ملک میں چلا جائے، دوسرے میں کچھ وقت کے لیے اس سے دور ہو جائے، غائب ہو جائے، تو وہ تیری عدم موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ عورت جب 5 نمازوں کی پابندی کرے، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی تابع داری فرما برداری کرے، تو فرمایا کہ اسے قیامت کے دن یہ بات کہی جائے گی کہ تو جنت کے جون سے دروازوں میں سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابن حبان نے بیان کیا ہے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مسند بزار میں بھی موجود ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت عليه
लअनतहा अल-मलाइका हत्ता तुस्बिहा, कि जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए तो वो उसका इनकार कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं यहां तक कि सुबह हो जाए। यह रवायत सही बुखारी, सही मुस्लिम और अबू दाऊद में। इन रवायात की रोशनी में आप देखें कि मर्दों के हुकूक भी बयान कर दिए गए और औरतों के भी हुकूक बयान कर दिए गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतें शिकायत लेकर के आईं। उन्होंने कहा कि हमारे मर्दों ने हमें मारा है, हम पर तशद्दुद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम सहाबा किराम की मौजूदगी में जो ये मंजर देखने वाले थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लक़द अताफ़ बिआल मुहम्मदिन नसाउन कसीरा, कि आले मोहम्मद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में या घर वालों के पास आकर के औरतों ने शिकायत की है। वो कोई 2-4 औरतें नहीं थी, निसाउन कसीरा, बहुत ज्यादा औरतों ने शिकायत की। यशकून अज़वाजहुन्ना, कि वो अपने खामदों की शिकायत कर रही थी, उनके ज़ोदकोब करने की वजह से, मारपीट करने की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर फरमाया, लैसा उलाइका बिखियारिकुम, ये तुम में से अच्छे आदमी नहीं है, ये तुम में से बेहतर आदमी नहीं है जो अपनी औरतों को इस तरीके से मारते पीटते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। ये रवायत सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा में मौजूद है। तो अब जरा मेरे भाई और दोस्तों, हम उस बिल की तरफ आते हैं जो बिल पास करवाया गया। कुरान मजीद ने दर्जा बंदी बताई है इस आयत मुबारक में, जो आपके सामने पढ़ी गई, कि भाई औरतें अगर सरकशी और बगावत करें तो सबसे पहले उनको क्या करो, समझाओ बुझाओ, वाज़ो नसीहत करो, फिर उनके बिस्तर अलग कर दो। ये बिस्तर अलग करने से औरत को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचती है कि वो फौरी तौर पर अपनी इस्लाह करने पर तैयार हो जाती। हमारे एक दोस्त थे, वो आलिम थे और आर्मी में खतीब थे, अल्लाह को प्यारे हो चुके, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, बड़े नेक मुत्तकी आदमी थे। उनका अपनी बेटी का रिश्ता करने में आपस में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ होने पर मियाँ बीवी का ये इख्तिलाफ कोई 2 माह हो चुके हैं, चल रहा है। इत्तेफाकन उन्होंने मुझे दावत दी, मैं उनके यहाँ गया, ऐसे ही उन्होंने ये मामला मेरे साथ शेयर किया। मैंने उन्हें कहा कि आप बिस्तर अलग कर दें। वो कहता वो तो मैंने किया हुआ है, मामला सुधर नहीं रहा। मैंने उनसे पूछा कि आपने बिस्तर कैसे अलग किया हुआ है, उसका मफहूम आप समझे। वो कहते हैं कि जी मैं जिस चारपाई पे सोता था या बेड पे सोता था, तो मैं उससे दूसरी तरफ होकर के उसी कमरे में सो जाता हूं। मैंने कहा आप बिस्तर अलग करने का मफहूम नहीं समझे। उसने कहा क्या मफहूम है? मैंने कहा जो आपका कमरा है ना, ख्वाबगाह है, वो आप छोड़ दें, दूसरे कमरे में जाकर के या बरामदे में जाकर के आप सोएं, उस कमरे में ना सोएं। बिस्तर अलग करने का मफहूम ये है। मैंने कहा कि जब आप बिस्तर यूं अलग करेंगे तो उसके बाद आप मुझे बताना कि उसके नतायज आपके सामने आए या नहीं आए। उन्होंने कहा यार हम तो इस बात को समझ ही नहीं पाए। खैर उन्होंने उस पर अमल किया। तीसरे दिन उनका फोन आ गया, कहने लगा जी मसला हल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा जी मैंने उस तरीके से बिस्तर अलग किया जैसे आपने मुझे बताया था, तो मेरी बेगम ने आकर के मन्नत समाजत करना शुरू कर दी। मैंने उसके सामने सारा मामला रखा, उसने मेरे साथ इत्तेफाक कर लिया कि आज के बाद मैं आपकी ताबेदारी करूंगी, फरमाबरदारी करूंगी, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी, और आज के बाद मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, आप मुझे मुआफ कर दो। ये तरीका बताने वाला कौन है? ये अल्लाह तबारक व तआला जिसने हमें पैदा किया, उसने ये तरीका बताया। हमारे पास ये तरीका मौजूद ही नहीं होता कि हम क्या करते हैं, बात बाद में होती है, झगड़ा बाद में शुरू होता है, पहले हम लाल पीले होकर के तेनू 3 तलाका,
اب تینوں طلاقیں دے کر کے پھر مولویوں کے چکر میں پھنستے ہیں، پھر حلالے کے چکر میں خوار ہوتے رہتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ یہ طلاق تو اس وقت ہے کہ جب کوئی صورت باقی ہی نہ رہ جائے، کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ جہاں تک مارنے کا تعلق ہے وہ بھی اتنا ہی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے۔ عبرت، عورت تو ویسے ہی صنف نازک ہوتی ہے، اس کو آپ مار کے کیا کریں گے؟ اگر آپ ایک آدھ اس کو لگا دیں گے تو اس کی وجہ سے اگر وہ سمجھدار ہے تو سارا دن روتی رہے گی، آئندہ وہ آپ کو موقع فراہم نہیں کرے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طور طریقہ، اور ہمارے ہاں جو اس وقت یورپ والوں کے طور طریقے کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، ان کے قوانین ہمارے اوپر لاگو کر کے جو گھروں کے اندر ہمارے گھر تباہ و برباد کرنے کا مشن جاری و ساری ہے، اس بل میں آپ دیکھیں کہ کیا بات کہی گئی ہے۔ اس بل میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ متاثرہ فریق وہ ملزم کے خلاف جا کر کے رپٹ درج کرائے گا، اس پر جو ہے کاروائی ہوگی۔ وہ متاثرہ فریق گھر میں کون ہے؟ کون لوگ گھر میں ہوتے ہیں؟ بیوی ہے اور بچے ہیں، کہ بیوی اور بچے جا کر کے آپ کے خلاف رپورٹ کریں گے، اور آپ اس رپورٹ پر جو ہے عدالت میں طلب کیے جائیں گے، یا جیل میں آپ کو لے جایا جائے گا، حوالات میں بند کیا جائے گا، پھر آپ کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے، جرمانے کا بھی سلسلہ اس میں رکھا گیا۔ اب یہ متاثرہ فریق کن کن معاملات میں متاثر ہو سکتا ہے، اس میں آپ کے بچے بھی شامل ہے، اس کا ذکر موجود ہے اس بل میں، کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے۔ بتائیے، آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ وہی یورپ والا معاشرہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے وہ ڈاکٹر صاحب جن کی بچی نے پولیس بلوائی اور والد کو گرفتار کروا دیا کہ میرے ذاتی امور میں، میری پرائیویسی میں یہ مداخلت کرتے ہیں، مجھے ہراساں کرتے ہیں اور باہر آنے جانے پر مجھ پر پابندی عائد کرتے ہیں، وہ جیل گئے، پھر ان کو 8 ماہ کی سزا ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ گرین کارڈ کسی کام آیا؟ اس گرین کارڈ کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی مقصد پورا ہوا؟ جب عزت ہی لٹ گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، کچھ بھی باقی نہ رہا، تو میرے بھائی اور دوست، بعین ہی وہی قوانین یہاں پر لاگو کیے جا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کو تباہ و بربادی کی طرف لے جایا جا رہا۔ دوسری بات کہ آپ اس کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ گھر میں جو افراد موجود ہیں وہ کون ہیں؟ بیوی ہے، بچے۔ کیا آپ بیوی بچوں کی پرائیویسی میں مداخلت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وہ ان کی کون سی ایسی پرائیویسی ہے کہ جس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ غلط معاملات ہوں گے تو وہ پرائیویسی سمجھی جائے گی، وگرنہ ماں باپ جو ہیں ان سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ خامد اور بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پرائیویسی الگ سے ہو سکتی ہے کہ اس میں مداخلت ہو؟ جب آپ اس کے ان معاملات میں مداخلت نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں کسی بھی مرد کو بلا کر کے جو کچھ مرضی کرتی رہے، آپ جا کر کے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی پرائیویسی میں مداخلت ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ کے بچے اور بچیاں جوان ہیں، وہ گھر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جا کر کے ان کے چیک کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد آپ اس کا نوٹس لے کر کے بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہیں گے یا ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا آپ ناراضگی کا اظہار کریں گے، تو آپ بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہراساں کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، ان کو اس برے کام سے روک رہے ہیں، لہذا آپ مجرم قرار پائے۔ اسی طرح سے اگر جنسی معاملات، اس کو ذکر کیا گیا ہے بل کے اندر کہ جنسی معاملات میں بیوی پہ تشدد نہیں کیا جا سکتا، بیوی کو دھمکی نہیں دی جا سکتی طلاق کی، بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی نہیں دی جا سکتی۔ بھائیو، دھمکی دینا تو دور کی بات ہے، اگر واقعتاً کوئی دوسری شادی کرنا چاہے تو یہ بھی ہم نے جرم قرار دے دیا۔ اگر واقعتاً کوئی شخص اپنی بیوی سے اس قدر عاجز اور تنگ آ چکا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا تو وہ کہتا جی ہم پھر آپ کو طلاق دے کے فارغ کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجرم قرار پایا۔
یعنی معاشرے میں اس قدر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یہ بل پیدا کیا گیا اور یہ پاس کروا دیا گیا، اور اس بل کو خاص جو یورپین اصطلاحات ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں انگلش میں، کہ جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں یا سینٹ کے اراکین ہیں انہوں نے تو اس بل کو پڑھا بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس میں جو خاص اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اور جو این جی اوز نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان اصطلاحات کو جاننے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے۔ یہ ساری باتیں اب وکلاء حضرات نے جو ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے فیس بک پر یا پھر واٹس ایپ پر دے دی ہیں، جو ہم پڑھ کر کے حیران ہو رہے ہیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں انہوں نے ہمیں واضح کی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس قدر تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کس قدر تباہی بربادی میں اس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جنسی معاملات میں کیا مطلب ہے اس کا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے جو ملالہ یوسفزئی نے کہی کہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکے بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں۔ بھائی لڑکی اور لڑکا بغیر نکاح کے رہ کے کیا کریں گے؟ کیوں جی، کیا مقصد زندگی ہے؟ یہ وہی یورپ والا سٹائل ہے کہ آپس میں وہ دوستی کے رنگ میں رہ رہے ہیں، 5 بچے ہو گئے، شادی نہیں کی، ابھی وہ تجربہ کر رہے ہیں، ان کا یہ دورانیہ جو ہے یہ تجرباتی ہے کہ ہم آپس میں میاں بیوی بن سکتے ہیں یا نہیں۔ 5 بچے پیدا ہو جانے کے بعد انہوں نے یہ طے پایا کہ ہم آپس میں شادی کر لیں۔ جو ہی انہوں نے شادی کی، میاں بیوی بنے، تو 6 ماہ بعد ان کا اختلاف ہو گیا، علیحدگی ہو گئی۔ کیوں؟ کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ بات رکھی ہی نہیں گئی کہ بھی میاں بیوی کیسے رہتے ہیں، خاوند کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہے، اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کس نے تابع داری کرنی ہے، کس نے فرما برداری کرنی ہے، کس نے یہ کام کرنے ہیں، کس نے یہ کام کرنے، گھر سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے، باہر کی ذمہ داری کس کی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی، ان چیزوں سے جب ہم بے خبر ہو کر کے زندگی گزاریں گے تو معاشرے میں لازمی طور پر بگاڑ پیدا ہوگا، اور وہی صورتحال یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو خاندانی نظام میں بل پاس کر کے داخل کیا جا رہا ہے، یہ آپ سمجھیں کہ یہ ٹائم بم ہے جو فٹ کیا جا رہا ہے، اس سے پورا معاشرہ، پورا خاندانی نظام، پوری مشرقی روایات تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ ہمارا ایک انتہائی قریبی دوست وہ کینیڈا میں مقیم ہے، ان کے بچے بھی وہاں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ باہر کہیں ہوٹل پر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو گورے جو ہیں وہاں کے مقامی لوگ وہ ہم پہ حسد کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر کے کہ ان کے اندر یہ فیملی سسٹم کیوں ہے، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں ہم مسلمانوں کو بھی تباہ و برباد کر دیں، اور مسلمانوں کی حالت زار یہ ہے کہ یہ بڑے شوق کے ساتھ اپنے تمام تر معاملات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور ہر معاملے میں ان کی تقلید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اور اگر آپ کبھی غور کریں، کتاب و سنت کا بغور مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ جن گھروں میں بیویاں خاوندوں کی تابع دار فرما بردار ہوتی ہیں، یا جن کا ذکر ہم پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آپ کو بتا چکے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ گھر جنت نظیر نہیں ہوگا؟ گھر میں خاوند آئے گا، اسے سکون نہیں ملے گا، اسے راحت اور خوشی حاصل نہیں ہوگی، اور اس کے برعکس کہ وہ گھر میں آتا بیوی کا پتہ ہی نہیں کہاں، یا وہ کسی کمرے میں بند ہو کر کے بیٹھی ہے، اکیلی ہے یا کسی کے ساتھ ہے، آپ جا کر کے اس کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتے، آپ کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ جا کر کے اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے، یا اسے بلا نہیں سکتے، جا کر کے آپ اسے کہہ نہیں سکتے کہ بھی ادھر آؤ، کیونکہ اس کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کس کس معاملے کی بات کریں گے، کن کن معاملات کا جائزہ لیا جائے گا؟ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندانی نظام میں ٹائم بم فٹ کرنے کے مترادف بات ہے کہ اس معاشرے کو اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا جائے۔
اور یہ بات یاد رکھے، آپ جس قدر بھی محنت اور کوشش کر لیں اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے، ملحد ثابت کرنے کے لیے، جتنی بھی محنت اور کوشش کر لیں، آپ ان کی نظر میں مسلمان ہی رہیں گے، وہ آپ کو مسلمان ہی سمجھیں گے، وہ آپ کے ساتھ مسلمانوں والا ہی سلوک کریں گے۔ ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ ان کے دین کے پیروکار بن جائیں، یہود و نصارہ ہو جاؤ گے تو وہ تم سے راضی ہوں گے، آپ بڑے زبان سے ہی کلمہ پڑھو۔ یہ بات تو آپ نے بوسنیا کے لوگوں پر نہیں دیکھی، وہ کلمہ ہی پڑھتے تھے نا، باقی تو اسلام سے غافل تھے۔ ان دنوں میں جب ان پہ یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، سربیا کے لوگ ان کا قتل عام کر رہے تھے، اجتماعی قتل ہو رہا تھا، تو اس وقت ابو عبدالعزیز جو بوسنیا کے کمانڈر تھے، وہ کویت میں فنڈنگ کے سلسلہ میں تشریف لائے، تو جمعیہ احیاء تراث الاسلامی والوں نے کہا کہ ہم شیخ البانی جو وہاں کے علاقے کے ہیں ان سے جا کر کے فتویٰ لیتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ بھی فنڈنگ کرنی چاہیے، اسلحہ دینا چاہیے، افراد کو بھیجنا چاہیے، یہ سارے کام کرنے چاہیے، تو پھر ہم بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دیں۔ شیخ البانی اس وقت اردن میں مقیم تھے، ان سے جا کر کے جب ملاقات کی گئی، انہوں نے کہا کہ ان کو افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسلحہ اور معلمین کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، نہتے ہیں، اور معلم نہیں ہے، تعلیم دینے والے، ان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ اسلام ہے یا اسلام کیا کہتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ صرف دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، ان کا ختنہ ہوا ہے اور ان کا نام انہوں نے اپنے ملک کے اعتبار سے اسلامی رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ 70 سال سے وہ کمیونسٹوں کے زیر انتظام رہے، زیر حکم رہے، جس کے نتیجہ میں وہ بالکل دین اسلام سے ناواقف ہے۔ لہذا جو ہی بوسنیا کے لوگوں کو اسلحہ پہنچا اور ان کے پاس اسلحہ کی فراوانی ہوئی اور انہوں نے جب مقابلہ کرنا شروع کیا، اب آپ جانتے ہیں کہ جس کے بیوی بچے مار دیے، بہن بھائی قتل کر دیے گئے، اب ان کے پاس اسلحہ آئے گا، وہ جس قدر دلیری کے ساتھ، شجاعت و مردانگی کے ساتھ لڑیں گے، دوسرا آدمی تو لڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں جذبہ ایمانی ہوتا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا جب یہ سلسلہ شروع ہوا، یورپ والوں نے اسی وقت شور مچا کر کے وہ جنگ بند کروا دی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ ان کو سب کو مار دیں، اب یہ نہیں بچ پائیں گے۔ تو تعلیم کی ضرورت تھی ان لوگوں کو، بنیادی طور پر وہ تعلیم دلوانے کے لیے معلمین بھیجے گئے، مبلغین بھیجے گئے کہ جا کر کے ان کو دین اسلام کی تعلیم دیں۔ تو میرے بھائی اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے برگشتہ ہو کر کے کیا کریں گے؟ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور یہود و نصارہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس کی واضح اور بین مثال موجود ہے۔ آپ نے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، آپ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اس جنگ میں، آپ کو حاصل کیا ہوا؟ ابھی بھی ان کے مطالبات جاری ہیں، ڈو مور۔ پھر فیٹف کا مسئلہ ہے۔ میرے ایک بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی پچھلے دنوں ایسے بیٹھے اور بات چیت ہو رہی تو وہ کہنے لگے کہ جی اب پاکستان کو فیٹف سے نکال دیں۔ میں نے کہا نہیں نکل پائے گا، کہ جی ان کی شرائط پوری ہو رہی۔ میں نے کہا جی یہ شرائط پوری ہونے سے پہلے مزید شرائط آ جائیں گی، ڈو مور کا مطالبہ رہے گا، آپ کے سر کے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی، وہ آپ کو فیٹف سے نہیں نکالیں گے، نہیں اس سے نکلنے دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہے، آپ اسے چلائیں یا نہ چلائیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ کے پاس ایٹمی میزائل موجود ہے، آپ کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے، آپ لڑیں یا نہ لڑیں۔ لیکن وہ تو گھبراتے ہیں، وہ تو پریشان ہیں کہ بھی ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو کیوں موجود ہیں؟
کیونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ اسلام کے نام لیوا ہیں۔ آپ نے جتنی بھی قربانی اب تک دی، اہل یورپ نے امریکہ سمیت کبھی اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی؟ وہی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے تو کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اور یارو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خوبصورت ترین بات کہی، میں نے اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا، یہ چیز میرے تجربات میں آئی، میں اس کا مشاہدہ نہ کروں، یہ بات تجربہ میں نہ بھی آئے، تب بھی اللہ کے رسول کی بات حق اور سچ ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ جو چیز تجربہ میں آ جاتی ہے، مشاہدہ میں آ جاتی ہے، ایمان یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر کے بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ ہم نے اہل یورپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، کس لیے؟ اپنے مفادات کے لیے، اچھے بننے کے لیے، اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ کو ناراض کر کے ہم نے یہ کام کیا، وہ بھی آج ہم سے راضی نہیں ہوئے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتے اور پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، استقامت کا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے کہ بھائی ہم آپ کا اس ظلم میں، اس غلط معاملے میں ساتھ نہیں دے سکتے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ پھر اللہ راضی ہو کر کے ان کو بھی راضی ہونے پر مجبور کر دیتا۔ اب ذرا اس کی ایک مثال سنیے، بات ختم کرتے ہیں۔ عبدالسلام ضعیف، یہ پاکستان میں افغانستان کا سفیر تھا۔ ہم نے جس کے نام کے ساتھ ہی ضعیف لگا ہوا ہے، کمزور لگا ہوا ہے، وہ بیچارے کی حالت کیا ہوگی؟ اس کو ہم نے پکڑ کر کے ان کے سپرد کیا، امریکہ والوں کے۔ وہ یہاں سے اس کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے لے کے گئے، بالکل برہنہ کر کے اس کو پنجرے میں بند کر کے گوانتانامو بے میں لے کے گئے۔ اللہ کا قانون قدرت دیکھیں، آج قطر میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ عبدالسلام ضعیف ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اس وفد میں شامل ہے جو طالبان کی طرف سے تشکیل دیا گیا، اور یہ اپنے انداز سے پاؤں صوفے کو اوپر رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اپنے لباس میں ملبوس ہیں، اور امریکہ والے بھیگی بلی بن کر کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے طالبان سے یہ مطالبات کیے کہ آپ یہ کام کریں گے، انہوں نے ان کے مطالبات کو رد کر دیا اور اس اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ آخرکار پاکستان کو مجبور کر کے ان کو راضی کیا گیا کہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ آج امریکہ افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا، طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ یہ عبدالسلام ضعیف کے اندر کون سی ایسی قوت اور طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امریکہ والے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئے، اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ ایک عزم ہے نا، استقلال ہے، ثابت قدمی ہے، اس کا نتیجہ میرے بھائی اور دوستوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بھی یہ انداز اختیار کر لیں جو ہم سے کمزور ملک والے یہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا والوں کے لیے نمونہ بن رہے ہیں، اسوہ اور قدوہ بن رہے ہیں کہ وہ غالب آ رہے ہیں، اور جو غالب تھا وہ مغلوب ہو رہا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو پھر ہمیں ایسے بل پاس کروانے کی، یہ چوری چھپے یہ انداز اختیار کرنے کی، زندگی گزارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ یہ بل پاس کیا گیا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کیوں جی آپ تمام حضرات اس کی مذمت کرتے ہیں؟ سب حضرات ہاتھ اٹھا کے مذمت کرتے ہیں اس کی؟
ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے، ہمارے ملکی قوانین کے بھی خلاف ہے، کہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ بالادستی کتاب و سنت کی سپریم لا کتاب و سنت ہے، اس کے یہ صریحاً خلاف ہے۔ یہ آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر کے احادیث کی روشنی میں جو ہم نے وضاحت کی ہے، تو لہذا ہم اس کو رد کرتے ہیں، اسے قطعاً قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بات ہم نے گزشتہ خطبہ میں کہی تھی، بتائی تھی کہ دیکھیں شریعت کا یہ اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ غلط بات اگر ایک متقی پرہیزگار انسان بھی کہے تو نہیں مانی جائے گی، صحیح بات شیطان بھی کہہ دے تو اسے مان لیا جائے گا، یہ اصول ہے شریعت۔ تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا